अस्सलाम वालेकुम जी। आज 24 जून है। आप देख रहे हैं करंट मैटर्स विद शाहिद। ईरान और इसराइल के दरमियान जो एक तनाज़ा जारी था और जिसमें दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बम भी बरसाए, उसमें लोग भी मरे, बिल आखिर वो तनाज़ा वक्ती तौर पे ख़त्म हो गया है। कहा यह गया, ट्रंप ने बाकायदा तौर पे, अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, ऐलान किया कि जी मैंने दोनों को सीज़ फायर पे राज़ी कर लिया है। लेकिन हैरान कुन तौर पर उनके ऐलान के बाद भी इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बमबारी की, जिस पर ट्रंप ने नाराज़गी का इजहार किया और उन्होंने तो बड़े ही बुरे अल्फाज में कहा कि अंग्रेज़ी के वो अल्फाज हैं, मैं यहाँ दोहराता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने बहरहाल बड़े बुरे अल्फाज में कहा कि ये नहीं जानते कि ये दोनों क्या करें। और फिर अब से थोड़ी देर पहले जो है उन्होंने अपना जो उनका सोशल अकाउंट है उसके ऊपर जो है उन्होंने ये कहा कि मैं इसराइल से बहुत सख्त नाराज़ हूँ और इसराइल को कहता हूँ कि अपने जो उनके त्यारे हैं उनका रुख वापस मोड़ ले, ये उसके लिए बेहतर होगा। बहरहाल ये मामला तो चल रहा है, लेकिन दुनिया हैरान है कि वो इसराइल जिसने और वो अमेरिका जिसने ये कहा था कि वो ईरान में दो काम ज़रूर करेंगे, एक रिजीम चेंज और एक जो उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको ख़त्म करेंगे। क्या उन दोनों ने ये काम कर लिए हैं कि ये जंग बंदी हो गई है, या इस जंग बंदी को करवाने में किसका किरदार है? क्या उस कतर का किरदार है जिसके ऊपर रात ईरान ने बम मारा और अमेरिकी वहाँ पे अल-अदीद जो बेस थी उसको निशाना बनाया, और कतर ने भी कहा कि जी हम अपने दिफा का हक़ जो है वो रखते हैं। रात को ये स्टेटमेंट आ रहा है और सुबह जब हम उठे तो हमने देखा कि उसी कतर की सालसी में ईरान और इजराइल ने सीज़ फायर का ऐलान कर दिया है। दो अहम तरीन जो है अखबारात जो अपने ज़राए के हवाले से, मैं आपके सामने न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी रखूँगा, मैं आपके सामने अल जज़ीरा की स्टोरी रखूँगा कि उन दोनों ने अपने ज़राए से जो बात बताई है, एक ये जंग बंदी कैसे हुई और दूसरा क्या ये जंग बंदी मुस्तकिल हुई है या अभी भी अमेरिका और इसराइल जो है वो अपना जो मकसद है वो हासिल करने के लिए इससे भी बढ़कर आगे, अगर मैं लफ्ज़ यूज़ करूं तो शायद ये होगा कि कमीनगी का काम करने जा रहे हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की और अल जज़ीरा की स्टोरीज़ मैं आपके सामने रखूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि मामला जाता हुआ किस तरफ नज़र आ रहा है। पहले ट्रंप ने जी नाराज़गी का इजहार किया है और उनको कहा है कि जी ईरान और इसराइल को कि दोनों ने उनकी जानिब से ऐलान करदा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि सुबह एक मिसाइल मारा गया ईरान की तरफ से मुबैना तौर पर, क्योंकि ईरान ने कहा कि हमने जंग बंदी के सीज़ फायर, जब तक हमने कहा था कि इसके बाद सीज़ फायर होगा उसके बाद हमने कोई मिसाइल नहीं मारा, और इसराइल ने कहा था कि जी इन्होंने मारा, और वो आपको तनाज़ा पता है, सुबह ये सारा कुछ होता रहा। लेकिन फिर उसके बाद जो है ट्रंप जो है वो नेटो समिट पर रवानगी से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे, तो जंग बंदी पर रजामंदी ज़ाहिर करने के फ़ौरन बाद हमले शुरू करने पर उनका कहना था कि दोनों ने फिर हमले शुरू कर दिए। उनका मज़ीद कहना था कि ईरान की जोहरी सलाहियत अब ख़त्म हो चुकी है। ये बार बार ट्रंप कह रहा है कि हमने जब इनकी 3 साइट्स के ऊपर हमले किए हैं तो इनकी जोहरी सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। ईरान बार बार कह रहा है कि जहाँ इन्होंने बम बरसाए हैं वहाँ कुछ था ही नहीं, हमारे पास एनरिच्ड यूरेनियम भी मौजूद है, हमारे पास वही साइंसदान भी मौजूद हैं, हमारे पास वही इल्म भी मौजूद है, किसी भी वक्त हम एटम बम बना सकते हैं। बहरहाल जी, ट्रंप ने दोनों ममालिक के रवैये पर मायूसी का इजहार किया और उनकी सालसी के बावजूद किसी फरीक ने सीज़ फायर की मुकम्मल पासदारी नहीं की, और ये ख़ित्ते के लिए अमन के लिए एक तशवीशनाक इशारा है। और उन्होंने जो है वो बड़ा सख्त जो है पैगाम दिया है, तंबीह की है। उन्होंने कहा मैं ना दोनों से नाराज़ हूँ लेकिन इसराइल से ज़्यादा नाराज़ हूँ, ये उन्होंने कहा। अच्छा जी, जंग बंदी कैसे हुई उसकी तरफ आता हूँ, जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। बहरहाल 12 दिन तक ये लड़ाई जारी रही है जी, और अब बताया ये जा रहा है कि अचानक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर और मंगल की दरमियानी शब अपने सोशल प्लेटफॉर्म जो है ट्रुथ सोशल के ऊपर ऐलान किया कि इसराइल और ईरान जंग बंदी पर मुत्तफ़िक हो गए। मगर ऐसा हुआ कैसे है? पस पर्दा ये होता रहा है, बताया ये जा रहा है कि सदर ट्रंप ने अमीर कतर शेख तमीम बिन अहमद अस्सानी से पीर को फ़ोन पर रब्ता करके कहा कि जी अमेरिका ने इसराइल को जंग बंदी पर राज़ी कर लिया। वो ख़ुद सोचें, अमेरिका ने इसराइल को जंग बंदी पर राज़ी कर लिया। आल दो नेतन्याहू का तमाम सिस्टम फ़ारिग हो चुका था, उनके जितने भी दिफाई निज़ाम थे वो फ़ारिग हो चुके थे, मुसलसल ड्रोन और मिसाइल के हमले हो रहे थे ईरान की तरफ से, और वो बाकायदा अपने टारगेट्स पे बेहतरीन तरीके से लग रहे थे, और नेतन्याहू बार बार मदद के लिए पुकार रहा था अमेरिका को। फिर अमेरिका ने ये किया कि जी हमने नेतन्याहू को राज़ी कर लिया है, और कतर जो है वो ईरान से बात करे। कौन सा कतर? जिसके ऊपर ईरान ने बम बरसाए। CNN ये कहता है जी कि सदर ट्रंप ने कतर से कहा कि वो ईरान से रब्ता करके उसे जंग बंदी पर आमादा करने की कोशिश करे। अब CNN का आपको पता है किसका चैनल है और उस क्या
جو سٹوری آئی ہے وہ کہاں سے آئی ہوگی۔ اطلاعات کے مطابق امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے رابطہ کر کے بات کو آگے بڑھایا اور یوں قطر کی کوششوں سے ایران جنگ بندی پر متفق ہوا۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے اس سے کہا کہ تم بھی اب سیز فائر کرو۔ نیو یارک ٹائمز کیا لکھتا ہے؟ نیو یارک ٹائمز نے جو ہے نام نہ ظاہر کرنے کی اس کے اوپر نام ظاہر نہیں کیے اور 3 سفارتکاروں کو کوٹ کیا ہے نیو یارک ٹائمز نے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ قطر نے صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کے کہنے پر ایران کو اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی پر آمادہ کیا۔ جو بارگین پارٹی ہے جس نے یہ کروائی ہے صلح یا جس کو سیز فائر کہہ سکتے ہیں، آج پریس کانفرنس بھی آپ نے دیکھی، ہمارے پاکستانی میڈیا نے لائیو دکھائی وہ پریس کانفرنس، اور وہاں آ کے یہ کہا گیا کہ جی ہم نے ثالثی کروائی ہے اور ہم نے اس میں کردار ادا کیا۔ نیو یارک ٹائمز کہتا ہے کہ تینوں سفارتکاروں کے مطابق صدر ٹرمپ نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن احمد الثانی کو بتایا کہ اسرائیل نے امریکی جنگ بندی کی تجویز پر دستخط کر دیے، اور صدر ٹرمپ نے قطر سے کہا کہ وہ ایران کو آن بورڈ لانے میں مدد کرے۔ اس کے بعد جو ہے ایرانی قیادت سے ٹیلی فون پہ رابطہ ہوا قطری وزیر اعظم کی طرف سے، اور یہ سارا معاملہ جو ہے چند گھنٹوں میں جو ہے ان کے درمیان اس چیز پر عمل درآمد ہو گیا۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو بڑی واضح بتا دوں، ایران بارہا کہہ رہا تھا کہ ہم تب تک مذاکرات پہ آمادہ نہیں ہوں گے، تب تک ہم بات چیت نہیں کریں گے جب تک کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنا سٹرائکس بند نہیں کرے گا، جنگ بندی نہیں کرے گا، وہ جو یہ ہم پہ حملے کر رہے ہیں وہ بند نہیں کرے گا، تب تک ہم جنگ بندی نہیں کریں گے۔ اور وہی ہوا، اسرائیل نے جب جنگ بندی کی اس کے بعد جو ہے ایران کے ساتھ، اب یہ شرائط ان کے درمیان کیا طے ہوئی ہیں یہ ابھی آنا باقی ہے، یہ کچھ دنوں میں یہ خبر بھی سامنے آ جائے گی کہ ان کی بات چیت کیا ہوئی ہے، کیا صورتحال ہوئی ہے یہ ابھی۔ لیکن ایک اور سٹوری میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ 19 جون کو ایک کالم لکھا تھا، یہ ایک جو ہے وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، یہ بھی امریکن ہیں، ان کا نام ہے سیمور ہرش، اور انہوں نے بڑا زبردست انکشاف کیا تھا اس آرٹیکل میں۔ اگر آپ اس کو اب بھی پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امریکہ یا اسرائیل اب بھی جنگ بندی کے باوجود بھی، آپ کو پتہ ہے پہلے بھی مذاکرات ہو رہے تھے جب ایران پہ حملہ ہوا تھا، تو اب بھی اگر جنگ بندی ہوگی تو کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہوگی، اور ظاہر ہے یہ دونوں جب حملہ کرتے ہیں تو کسی سے پوچھتے تو ہے نہیں، اور کوئی ان کو روکے بھی صحیح UN کی طرح تو کس کو یہ لاتے ہیں خاطر میں۔ ایران نے جب ایران پہ حملہ ہوا خود اس نے جواب دیا، اور بہترین جواب دیا، بالآخر مجبور کر دیا اسرائیل کو جنگ بندی پہ۔ تو کل کو اگر ایسا کچھ ہوا تو کل کو بھی یہی ہوگا۔ بہرحال جی سیمور ہرش کیا لکھتے ہیں؟ سیمور ہرش لکھتے ہیں کہ جی جو امریکہ اسرائیل کا جو مقصد تھا ایران کی حکومت کو تبدیل کرنے کی، امریکہ کی جو ہے وہ ایک درینہ خواہش ہے۔ واشنگٹن میں طویل عرصے سے متحرک ایک امریکی اہلکار جنہیں سیمور ہرش نے معتبر ذریعہ قرار دیا ہے، انہوں نے بتایا کہ اگر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی رخصت ہو جاتے ہیں تو معاملات اپنے کنٹرول میں ہوں گے۔ امریکہ یہ سمجھتا ہے ان کے مطابق کہ اگر خامنئی ہٹ جائیں تو پھر امریکہ آسانی سے ایران کو قابو کر لے گا۔ کس کس کو لائے گا وہ بھی آپ کو آخر میں انہوں نے لکھا ہوا پڑھ کے سناتا ہوں کہ کس کو لانے کا پلان ہے امریکہ کا۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ جی منصوبے کے حوالے سے اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کیا، کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ خامنئی کو ہٹایا جائے، کیا ان کو قتل کر دیا جائے گا؟ کیونکہ 3 اٹیمپٹس ہوئی بھی ہیں ان حملوں کے دوران خامنئی کو قتل کرنے کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے میں آرٹیکل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ امریکی فوجی طاقت کے استعمال اور ایران میں اہداف کو نشانہ بنانے کے بارے میں بہت سی باتیں کی گئی، لیکن کم از کم جو میں دیکھ سکتا ہوں وہ زیادہ حقیقت پسندانہ سوچ کا فقدان ہے۔ کوئی ایک انتہائی قابل احترام مذہبی رہنما کو کیسے ہٹائیں گے جن کی بہت بڑی تعداد میں پیروکار ہیں؟ سیمور ہرش یہ کہ لکھتے ہیں کہ جی اگر آپ دیکھیں کہ 1979 میں جو ایران میں انقلاب آیا تھا اس کو 45 ایئرس ہو گئے ہیں، اور ان لوگوں نے جو اب موجود ہیں حکومت میں، انہوں نے اس عرصے میں جو ہے وہ بہترین طریقے سے اپنی حکومت کو قائم رکھا ہے اور لوگوں پہ بڑا اثر و رسوخ ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جان بولٹن کی قیادت میں جو نیوکون کے لابسٹ ہیں انہوں نے B-2 بمباروں کی تعریف شروع کی ہوئی ہے، اور اب وہ امریکی خفیہ ایجنسی CIA اور موساد سے یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ ناراض لسانی اقلیتوں جیسے آذریوں، کردوں، بلوچوں سمیت دیگر لوگوں کی مدد سے ایران کے اندر خانہ جنگی کروائیں گے۔ اس اسکرپٹ میں افراتفری اور امن امان کا بحران پیدا کرنے کے لیے تھانوں پر بھی بمباری کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ایران کے حکمران علماء نے ماضی میں اس سے بھی بدتر حالات کا سامنا کیا ہے، نسلی اقلیتوں کی وجہ سے نہیں بلکہ موضع تنگ نواز مرحوم رہنما مسعود راجوی اور ان کے گروپ مجاہدین
مجاہدین خلق ان کا ایک گروپ تھا راجوی کا، جیسے مسعود راجوی اور ان کے گروپ مجاہدین خلق جیسے فارسی مخالفین سے بھی انہیں مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ 1981 میں انہوں نے پارلیمنٹ میں دھماکہ کرنے سمیت بڑے دیگر حملے بھی کیے۔ کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب تو حالات پھر بھی بہتر ہیں، ماضی میں یہ ہو چکا ہے کہ پارلیمان پہ حملے ہوئے ہیں، وزیر اعظم مارے گئے ہیں، اندر سے بغاوت کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایران کے، لیکن پھر بھی اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ انہوں نے پھر جسٹس آیت اللہ بہشتی کے جاں بحق ہونے کا بھی کہا، چیف جسٹس تھے، پھر ان کے جانشین مارے جانے کا بھی کہا، پھر انہوں نے کہا کہ جی بہت ساری انہوں نے اس کی ڈیٹیل لکھی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ماضی کے ان تجربات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو 13 جون کو جو اسرائیل کا اچانک حملہ تھا وہ مبینہ طور پر مجاہدین خلق کی مدد سے کیا گیا، اندر سے جو ایران پہ حملے ہوئے تھے، اور کہا گیا تھا کہ جی اندر ہی غدار تھے جنہوں نے یہ حملے شروع کیے تھے۔ وہ اس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ وہی مجاہدین خلق ہیں جو پہلے بھی ایران کے خلاف برسر پیکار رہے ہیں۔ ایران کے لیے حیران کن نہیں تھا، یا ایسا نہیں تھا کہ جس کے لیے وہ مکمل طور پر تیار نہیں تھے، ان کو یہ آئیڈیا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شہید ہونے والے اعلیٰ فوجی رہنماؤں کے منصب فوری طور پر دیگر کو تعینات کر دیا گیا، اور ایران کے قابل اعتماد ماہرین کے مطابق ضرورت پیش آنے پر نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کرنے کا منصوبہ بھی پہلے سے موجود ہے۔ اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ شاید 2 لوگوں کو نامینیٹ بھی کر دیا گیا ہے، جو میں نے کہیں پڑھا ہے، ایک تو آیت اللہ کے اپنے بیٹے ہیں اور ایک ان کے قریبی اعتماد والے، ان کے نام بھی بہرحال سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں۔ جہاں تک ایران میں حکومت کی تبدیلی کے امکانات کا تعلق ہے، کس کو لایا جا رہا ہے یہ بھی انہوں نے لکھا۔ مریم مسعود راجوی کی بیوہ اور مرحوم شاہ ایران کا بیٹا ایران کا چارج سنبھالنے کے لیے کوشاں ہیں۔ مجاہدین خلق کو غدار کے طور پر شدید نفرت کا سامنا ہے، جبکہ رضا پہلوی کا اسرائیل مخالف ہے۔ رضا پہلوی کا اسرائیل کیوں مخالف ہے؟ کیوں؟ شاہ ایران نے امریکہ میں میڈیا بینکوں اور مالیاتی اداروں پر اسرائیلی لابی کے کنٹرول پر مشہور زمانہ تنقید کی ہوئی ہے، جس وجہ سے رضا پہلوی کے بھی اسرائیلی مخالف ہیں۔ انہوں نے ہی ایران کی جوہری صلاحیتوں پر کام شروع کیا تھا۔ دوسری جانب خامنئی کی زیر قیادت موجودہ حکومت در حقیقت ایران کو بم بنانے سے روکنے کا سب سے مضبوط راستہ ہو سکتی ہے، تاہم اس کا انحصار قضیہ فلسطین کے منصفانہ اور دیرپا حل پہ ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ خامنئی ایسے لیڈر ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایران ایک سول معاہدہ ہے ایران میں، اور یہ مذہبی معاہدہ ہے جس میں یہ ہے کہ ہم نیوکلیئر بم نہیں بنائیں گے، یہ بھی ایک موجود ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو مسئلہ فلسطین ہے، ایرانی بہت زیادہ سینسٹیو ہیں فلسطین معاملے کے اوپر، وہ ایران کو ایٹم بم بنانے میں جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ وہ اس کو لے کے جو ہے ایٹم بم بنا لے۔ باقی وہ کہتے ہیں کہ خامنئی کی موجودگی میں ایٹم بم شاید نہ ہی بنے۔ یہ ہے مور سرچ اپنا اس کی جو ہے اپنا سٹوری تھی جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کرنی تھی۔ بہت زبردست انہوں نے لکھا تھا، یہ آرٹیکل میرے پاس آیا، میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ میں ان کا نام جو ہے میرے ذہن سے نکل گیا، سیمور ہرش، غلط پڑ گیا، میں نے کہا آپ کو کریکشن کر کے بتا دوں۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، آنے والی کسی ویڈیو تک کے لیے اجازت ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔